بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم رب زدني علما. عید الفطر کی خوشیوں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا آج سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ان خوشیوں کو کہاں سے شروع کروں. اللہ کی عنایات سے شروع کروں یا اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں ان سے بات کروں. کہیں مسلمانوں کے اپنے حالات بگڑے ہوئے ان پہ نظر دوڑاتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ دل کے زخموں کو کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھوں. کہیں فلسطین کے ان مسلمانوں کو جن کے نماز کے دوران جن کو نشانہ بنایا گیا اس کو سامنے رکھ کر بات کروں یا مسلمانوں اپنی اور آپ کی تاریخ کو سامنے رکھ کر بات کروں. کہیں فلسطین یہ لٹتا ہوا اور مسلمان ظلم و ستم سہتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں مجھے اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف کا وہ کردار نظر آتا ہے کہ جو کپڑے تو پھٹے تھے، پیوند تو لگے ہوئے تھے، گرد و غبار اور سفر کے آثار بہت نمایاں تھے. تاریخ اسلام نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا تنہا مالک اور بادشاہ خلیفۃ المسلمین اپنے غلام کی باری کو خود نہیں لیتے،
بلکہ اپنے غلام کو اپنی سواری پہ بٹھائے ہوئے اور سواری کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چلتے ہوئے وہ نظر آئے۔ میں نے کہا اس وقت تو حالات ہمارے اس جیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ایٹم موجود ہے، پیسہ موجود ہے، حالات اور ضبط کنٹرول موجود ہے، آواز موجود ہے، لیکن میں نے تو اپنے اسلاف کو دیکھا کٹے پھوٹے، کپڑے پھٹے ہوئے، ستارہ پیبند لگے ہوئے، اپنی سواری پہ غلام کو بٹھائے ہوئے، حالات اس قدر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں نے دشمنوں کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی چابیاں لے کر میرا خلیفۃ المسلمین کو دینے کے لیے خود آگے آتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا تھا عمر اپنے کپڑے بدل لے، سواری اچھی لے لے، تمہارا یہودیوں کے ساتھ واسطہ پڑنے والا ہے، کیا کہیں گے؟ خلیفۃ المسلمین کی یہ حالت ہے۔ کہا تمہیں یہ سبق کس نے پڑھا دیا ہے؟ ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام نے دی ہے، ہماری عزت اپنی وجہ سے نہیں اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہم اسلام کو اپنائے ہوئے جائیں گے۔ یہ دنیا کا یہ کافر، یہ ہمارا دشمن، یہ ہمارے ساتھ عداوت رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم اسلام پہ عمل پیرا ہوں گے؟ جب ہمارا یہ نام سنے گا لرزہ پر اندام ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہاں سے شروع کروں؟ میرے تو دل پہ زخم فرانس کے اس پاکستان آئے ہوئے سفیر کا بھی ہے۔ ختم نبوت کی بات کروں کس ملک میں؟ میں کون سی بات کروں کہ آج جس قدر مسلمان کو اذیت اور دکھ دیا گیا، کچھ اپنوں نے دیا، کچھ بیگانوں نے دیا، کچھ بیگانوں کے اعلی کار بن کر ان کو دیا۔ کیوں اتنی ان کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے؟ کیوں ان کے چہرے دیکھ کر ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں؟ کیوں ہمیں ان کی پابندیاں نظر آتی ہیں؟ کیوں ہم ختم نبوت جیسے مسئلے کو پیچھے رکھ کر اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ مجھے تو ایک ہی نظر آئی، مجھے تو ایک ہی وجہ نظر آئی کہ جس اسلام کا ہم نام لیتے ہیں اس اسلام کو مانتے نہیں ہیں۔ جس اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزتیں دینی تھی، جس اسلام کی وجہ سے کافر نے ہم سے ڈرنا تھا، آج ہم نے وہ اسلام اپنے اندر سے نکال دیا۔ ہم نے کہا نہ عدالتوں میں تجھے قبول ہے، نہ تھانوں میں یہ نظام ہمیں قبول ہے، نہ اپنے گھروں میں قبول ہے، نہ ہمیں ملک میں قبول ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولا، نولیہ ما تولا، پھر تم جس طرف مڑتے جاؤ گے ہم اسی طرف تمہیں موڑتے جائیں گے۔ نہ تمہارا روب رہے گا، نہ تمہارا دبدبا رہے گا، نہ تمہاری کوئی عزت رہے گی۔ کہا ہاں جن کے پیچھے تم چل رہے ہو
ان کو قرآن نے بیان کیا، کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہ کبھی تمہارے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ اگر ان کو راضی کرنا ہے یہ اس وقت تمہارے اوپر راضی ہوں گے جب تک تم ان کے دین کو قبول نہیں کر لیتے، ان کی اطاعت نہیں کر لیتے، ان کی فرما برداری نہیں کر لیتے، یہ تمہارے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ان کو راضی کر بھی لو تب بھی تمہارے یہ خیر خواہ نہیں ہے، نہ تمہارے خیر خواہ، نہ تمہارے ملک کے خیر خواہ، نہ تمہارے دین کے خیر خواہ، نہ تمہارے اہل ایمان کے خیر خواہ۔ یہ جب بھی کریں گے، جب بھی کوئی معاملہ کریں گے، جب بھی فیصلہ کریں گے، تم سے بھی کروائیں گے، صرف اپنے حق میں کروائیں گے، تمہاری خیر خواہی میں ایک فیصلہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کیوں نہ اہل ایمان کا تذکرہ کر دوں۔ میں نے کہا ہاں، عید الفطر کے دن اللہ فرشتوں کے سامنے یہ بات فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اے فرشتوں گواہ رہنا جنہوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، میرے انعامات کو قبول کرتے ہوئے میرے احکامات کو قبول کیا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ حضرات لیکن میں بات کرنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا، اللہ ہمارے دلوں کو خوب جانتا ہے۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک میں آتے ہیں مسجدوں میں، جب عید الفطر پڑھ لیتے ہیں مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں؟ اللہ ہمارے دلوں کو کیا نہیں جانتا؟ ہماری عادات سے واقف نہیں ہے؟ اور میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کیا ان باتوں سے واقف نہیں ہے جو ہم دین کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جو رویہ ہمارا ہے، حالات کیسے بھی ہو جائیں شاید ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ دکانیں بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے، حالات بگڑے ہوئے ہیں، معاشی حالات خراب ہیں، کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، بیماریوں نے ہمارا احاطہ کر لیا ہے، بیماریاں بڑھ گئی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بندہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہ کا تو پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو پھر قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے ابھی سے ایک ذہن بنائیں۔ ہم سوچیں کہ رمضان المبارک میں ہمارا کتنا لگاؤ تھا، اب ہمارا کتنا لگاؤ ہے۔ مسجدیں اس لیے ہیں، میں کہا کرتا ہوں جسمانی طور پر شفا کے لیے ہمارے ہاسپٹل ہیں، روحانی بیماروں کے لیے یہ اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ آئیے آج بھی رجوع کر لیجئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، اللہ کے سامنے جھکیے، اپنی پیشانی کو جھکائیے، اپنے دل کو شرمندہ کیجئے، ذرا اور شرمندہ ہو جائیے، کہیں سجدے میں پڑھ کر، کہیں رکوع میں جا کر، کہیں اپنی زبان پہ یہ بات لا کر، ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے کاش اپنی زبان پہ کبھی ربی اغفر لی لا کر دیکھو، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم نے گناہ کیے، ہم سے خطائیں ہوئی، ہم نے قصداً ارادتاً گناہ کیے، ہم نے خطا کی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو اعتراف کر لیا ہے، جب میں تجھے معاف بھی کرتا ہوں تیرے حالات بھی درست کرتا ہوں۔ ایک ہی واحد حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ آ جائیے اپنی اصل کی طرف آ جائیے، اپنی فطرت کی طرف آ جائیے، اسلام کی طرف آ جائیے، اسلام کے احکامات کی طرف آ جائیے۔ میرے بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کے لیے اپنے آپ کو پہلے تیار کیجئے کہ اللہ کے حضور ہم دعا کرنے لگے، اپنے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں، ندامت کے کہیں آنسو بھی بہائیں، اپنے دل کو تھوڑا سا نرم بھی کیجئے۔ ان مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، اور جن کی پکاریں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں۔ سیاست کوئی نہ کرے، صرف بیانات کی حد تک نہ رہیے، حالات کو سمجھیے اور اپنے رب کے حضور اس طرح آئیے کہ مالک کہے میں تجھے جانتا ہوں، تیری جوانی سے واقف ہوں، تیری سیاہ کاریوں سے واقف ہوں، تیری بدعمالیوں سے واقف ہوں، لیکن تو شرمندہ ہو کر آ گیا ہے، میرے در میں خیر ہے، میں تیری جولیاں خیر سے بھر گا۔ کہیں آئیے حضرات، اپنے آپ کو اس قدر جھکا دیجیے اپنے رب کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہم ایسے بندے کو بلند کر دیتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله، أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وغلاء الدين وغلبة الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہو جا ہم مجمع عام میں کھڑے ہو کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی ہیں کہ ہم ظالم ہیں ہم گناہگار ہیں اے اللہ ہمارے حالات کو جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں اللہ تو ہماری طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کر ہمیں معاف کر دے اے اللہ تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ کر ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو بھی معاف کر دے ہمارے جوانوں کو بھی معاف کر دے اللہ ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی معاف کر دے ہمارے غلاموں کو بھی معاف کر دے الہ العالمین ہم تجھ سے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے آج یہ توقع رکھ رہے ہیں تیرے اوپر بھروسہ ہے ہمارا ظن ہے اللہ آج تو فرشتوں میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوگا عزتی و جلالی مجھے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں نے ان کو معاف کر دیا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے الہ العالمین ہمارا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے جن کو آج تو سب کو معاف کرتا ہے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر معاف کرتا ہے اللہ ہمیں تو بھی ان میں شامل فرما لے اے اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ کشمیریوں کی مدد فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ سب کی مدد فرما اللہ پاکستان کے حالات کو درست فرما اے اللہ وبا کو بیماریوں کو تکالیف کو اللہ ہم سے دور فرما دے الہ العالمین الہ العالمین ہمارے فوت شدگان کو معاف کر دے اے اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کی بخشش اور مغفرت کا معاملہ فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اے اللہ جو ساتھی پولیس والے یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں آ کر کھڑے ہوتے ہیں ٹائم دیتے ہیں وقت دیتے ہیں اے اللہ ان کے بھی اعمال میں ان کے گھروں میں بھی برکتیں نازل فرما اے اللہ ان کو بھی خیر و برکت سے نواز دے الہ العالمین جو تیرے دین کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما دے شہنشاہ ان سب کی مدد فرما جو تیرے دین کے لیے کام کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے رزق میں برکت فرما دے حلال روزی عطا کر دے اے اللہ ہمارے بچوں کے منہ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا جائے الہ العالمین ہمارا دل اپنی طرف راغب کر لے اے اللہ ہماری آنکھیں پرنم ہیں تیرے سامنے الہ العالمین دل جھکا ہوا ہے تیرے سامنے اے اللہ شرمندہ ہیں اے اللہ ہم شرمندہ ہیں شرم کے مارے منہ نہیں دکھا سکتے لیکن کیا کریں تو نے اعلان کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ او شرمندو او گناہگارو او خطا کرو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ ہم نا امید نہیں ہے امید لیے ہوئے بیٹھے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے حالات درست فرما دے اللہ ہمیں صحیح سمت کی طرف لے جا صراط مستقیم پہ چلا دے اللہ شریعت سے پوچھ کر کام کرنے کی توفیق عطا کر دے اے اللہ ہمارے اسلاف نے جس طرح تیرے لیے قربانیاں دی اے اللہ تیرے لیے لڑے تیرے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جانیں قربان کی اللہ سب کی قبول و منظور فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو معاف کر کے
اے اللہ ہمیں صحیح سمت کی طرف لے جا، اے اللہ اپنے گھروں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ جن ساتھیوں نے یہ انتظامات کیا ہے، شیخ صاحب ہیں، ان کی اولاد ہے، اور اسی طرح دیگر ساتھی، جنید صاحب، ہمارے سٹی ناظم، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔